اللہ رب الجلال کا مبارک ارشاد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ رب الجلال نے اس مبارک آیت میں کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی، سب سے پیاری ہستی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ کا ایک مقصد، ایک عظیم مقصد بیان فرمایا۔ بہت سے مقاصد، ان میں سے ایک یہ والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، اللہ پاک کی وہ ذات ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حق دے کر بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہمارے عظیم بزرگ صاحب حرم مولانا شاہ محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا چند مہینے پہلے انتقال ہوا، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جو قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے بزرگ صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرمایا غلبہ اسلام کے 3 مطلب ہیں، اور غلبہ اسلام کے 3 مطلب ہیں۔ فرمایا ایک ہے دلائل کے لحاظ سے غلبہ، دلائل کے لحاظ سے غلبہ، دلائل کے لحاظ سے دین اسلام قیامت کی صبح تک غالب رہے گا اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جہاں بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات اہل حق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں ایک مقولہ لکھا ہوتا ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، کہ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے۔ باطل جس شکل میں بھی آتا ہے، اللہ پاک کی ذات اہل حق کے دیوانوں میں سے بھی اس باطل کی سرکوبی کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دین کیسا پیارا دین ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کیا کروں، بعض سے باتیں اور آ جاتی ہیں ذہن میں، خاص ایک موضوع پر چلا نہیں جاتا مجھ سے۔ نمت پر بیٹھتا ہوں، آپ دلوں کی دعا سے کچھ اور بھی ذکر خیر اللہ اپنی رحمت سے ڈال دیتا ہوں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
دلائل کے لحاظ سے دین اسلام قیامت کی صبح غالب رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اہل حق پر حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ بڑے سادہ سے لوگوں سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک عیسائی پادری آئے انگریز کے زمانے میں، وہاں دارالعلوم دیوبند کے طلباء سے کچھ وہ بحث و مباحثہ کر رہا۔ وہ اپنے طور پر کہہ رہا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ طلباء اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ لم یلد ولم یولد، نہ انہوں نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے وہ جنے گئے ہیں، وہ اولاد سے پاک ہیں۔ یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ قریب ایک بھٹیارا تھا، وہ بیٹھا ہوا وہ شور کی آواز پہنچی، کافی دیر سے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس نے آ کر پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ پادری کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھٹیارا طلباء کہیں تم پیچھے ہو جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بھٹیارے نے اس سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ اللہ میاں کی عمر کتنی ہے، خدا کی عمر کتنی ہے؟ پادری کہنے لگا خدا کی عمر کے بارے میں بھی کوئی سوال ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ تو ازلی ذات ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ان کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اتنے طویل خدا ہمیشہ سے ہے، اتنے طویل عرصے میں خدا کے کتنے بیٹے ہوئے؟ پہلے ایک بیٹا ہوا۔ بہرحال اس نے اپنے انداز سے کچھ ایک گاڑی سی دی، پہلے تیری ایسی تیسی، میں 52 سال کا ہوں، میرے 12 بیٹے ہیں اور خدا ہمیشہ سے ہے، اس کا بھی ابھی تک ایک ہی بیٹا ہوا ہے۔ اللہ جواب ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے، فرمانے لگے بھٹیارے نے سادہ سے انداز سے جواب دیا لیکن جواب بڑا اونچا تھا۔ فرمانے لگے کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے اگر اولاد کا ہونا کوئی کمال کی چیز ہوتی، جیسے اللہ پاک کی ذات لامحدود، ان کی اولاد بھی لامحدود ہوتی ہے، لیکن جب اللہ پاک کی ذات کی طرف ولد کی نسبت کرنا عیب ہے، اب ان کی طرف ایک بیٹے کی نسبت کریں گے تو یہ بھی عیب کی نسبت ہے۔ اللہ پاک کی شان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دلائل کے لحاظ سے دین اسلام تمام ادیان کے اوپر غالب، اور ایک ہے شان و شوکت کے لحاظ سے غلبہ، فرمائے شان و شوکت کے لحاظ سے غلبہ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہو چکا شان کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کی حکمرانی جا رہی،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اسلام کا سنہرے دور ہے، اور پھر 1200 سال تک جب تک یہ خلافت رہی ہے 1200 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہی غالب رہی ہے۔ شان و شوکت کے لحاظ سے رب عطا فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے۔ شان و شوکت کے لحاظ سے غلبہ صحابہ کرام کے دور میں ہو چکا ہے۔ غلبہ اسلام کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ پورے عالم میں دین اسلام کا بول بالا ہو اور کفر کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ فرمایا غلبہ اسلام کا یہ مطلب یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہے یہ حالات جو جا رہے ہیں بس سمجھو اسی منظر کی طرف ہی جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ قریب میں افغانستان میں جو الحمدللہ طالبان کی حکومت سے الحمدللہ اہل اسلام کے دل خوش ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بڑی قربانی لگی ہے پھر فتح مکہ کی یاد تازہ کی انہوں نے، آتے ہی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما اور آپ کا چہرہ انور جھکا ہوا تاکہ سواری کے سر کے ساتھ آپ کا چہرہ انور لگا ہوا چھپے ہوئے بڑی عزت و انکساری کے ساتھ داخل ہوئے اور وہاں پر عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے ان کو بھی امن، جو ابو سفیان ان کے گھر میں داخل ہو جائے، حضرت ابو سفیان ان کے گھر میں ان کو بھی امن، عام معافی کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جہاد کوئی دہشت گردی کہتے، دہشت گردی اس کا نام ہی خطر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ذروۃ سنام الجہاد، اسلام کے کوہان کی بلندی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں رکھی ہے۔ حضور سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے؟ آپ بخاری شریف جلد ثانی پڑھیں، کتاب المغازی 27 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ بڑا بھائی فاروق صاحب، بڑا بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تکبر سے بچائے، غرور سے بچائے، بڑے بول سے بچائے اللہ۔ پہلی خبروں میں آپ نے پڑھا ہوگا سپر پاور امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر سپر پاور ہونے کے بعد سپر پاور کا اللہ نے صفت رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ وہ ذات پر ہے اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری زبان عرش الہی کی ترجمان، حضور کی زبان مبارک میں خدا بول رہے تھے اور خدا بول رہے ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بول بولتے ہیں۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے۔ جو اسلامی جہاد، جو حقیقی جہاد ہوتا ہے یار، اپنا حقیقی جہاد اللہ تعالی اللہ نے اس کی بڑی برکات رکھی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ظلم ہے، ظلم یہ ایک ڈھیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں کبھی کبھی کر دیتا ہوں تو ظلم جو ہوتا ہے، ظلم یہ تو جنت کا دھکا ہے، اڑا کے پہنچا دیتا ہے۔ محرومی تو ظالموں کے لیے ہوتی ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے حالات چھڑ جاتے ہیں الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں الحمدللہ۔ یہ مانگنے کا وقفہ ہے اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے نا۔ دین اسلام یہ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے الحمدللہ۔ مسلمان تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ پہلے دور میں یہ طالبان کی حکومت میں 2 صحافی عورتیں، انگریز صحافی عورتیں گرفتار تھیں۔ جب وہ رہا ہوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں طالبان نے جیل میں اس طرح رکھا جیسے اپنی بہنوں کو رکھتے ہیں، ہماری طرف کسی نے کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی دعا بھی کرتے رہا کریں۔ فتنے ہیں، قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ شاذوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی یہ پاکستان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ لیکن وقت قریب آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑی تیزی کے ساتھ آخرت کا سفر قریب ہے۔ تو یہ میرے حضرت سادہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے لمبے منصوبے تو آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے تو گزارے کے ہونے چاہیے۔ ہم گزار لیں، روکھا صاحب اگر گزار لیں، جتنا وقت ہے اللہ ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رات عالم دین بیٹھے میں لگتا ایسا ہے کہ شاید 14-15 سال میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سارے واقعات شاید پیش آ جائیں۔ قریب ہے زمانہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ اللہ نے بنیاد رکھ دیا۔ آپ دیکھیں یہ 48 ملک تھے ان کے پاس، سارا ہر قسم کا جدید اسلام موجود، اللہ نے سب کو سرنگو کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان اسباب کو اختیار کرتا ہے، لیکن میرے کروں بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھتا ہے۔ ہم اسباب میں کفار کا شاید مقابلہ نہ کر سکیں، آگے مسلمان مقابلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ان کی مدد اور نصرت سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بڑے بول سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان، ہم راستے میں ہیں، منزل نہیں راہ گزر ہے، حالات ہیں، یہ تو حالات میں تبدیلی آتی رہے گی اور چلتے رہیں گے، لیکن اللہ ہمیں ہمارا اپنا
اللہ ہمیں اپنے حال میں بھی دین پر اللہ استقامت نصیب فرمائے ہیں، اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ پہ نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت مبارکہ کا ایک عظیم مقصد یہ بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کی ذات اقدس کو بھیجا تاکہ آپ کے ذریعے دین حق کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دیں۔ میرا کر رہا تھا غلبہ اسلام کے 3 مطلب ہیں، ایک ہے دلائل کے لحاظ سے غلبہ، دلائل کے لحاظ سے یہ دین اسلام قیامت کی صبح تو غالب رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی فتنہ ایک جملہ رکھ کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈالتا ہے اس کے لیے خادم ہمارے چٹائیوں کے طلباء ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارے نیک بزرگ حضرات ہیں، اپنے نیک بھائی ہیں جو نیک مجالس میں شرکت کرنے والے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ کیا زہر ڈالنا ہے۔ نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، نہ سنا کریں اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں یہ فتنے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح گریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ راج قول یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے، اس میں وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا اگر آپ پر وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ظاہر ہو جائے آپ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا کریں گے؟ فرمانے لگے اگر میرے اوپر وہ قبولیت کی گھڑی ظاہر ہو جائے تو میں تو ایک ہی دعا کروں گا، یا اللہ مجھے اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما دے، نیک لوگوں کی، اپنے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ فرمایا یہ نیک صحبت کی برکت سے ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور عمل بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہے الحمدللہ۔ اللہ البرکت مع اکابرکم، اپنے بڑوں کے سائے میں رہیں، نیک صحبت کی برکت سے ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دین کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی الحمدللہ۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ جب میں سے پہلے گھر پڑتا ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے تشریف لائے ہوئے، کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، میں آپس میں دعا کریں کہ اللہ میرے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنا دے۔ مجھے اندازہ ہے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بیچارے اپنے حق حالات لیکن قرآن پاک کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی رکھا۔ ہاں یہ محبت یہ جنت کا تحفہ ہے آپ کے پاس۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پر نہیں۔ یہ گھر نہیں راہ گزرے اور روز جنازے نکل رہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقرہ جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دین سے وابستہ ہیں، اللہ ہم سب کو وابستہ رکھ۔ آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ،
ہر نماز میں تقریباً نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، شروع کے بیانات میں عرض کرتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیضاوی شریف میں سورہ فاتحہ کے 14 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کے درمیان میں ایک ہی دعا کا ذکر ہے، ایک ہی دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ایک ہی دعا ہے۔ اب بھی ہے جمعے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ امام کا پڑھنا، مقتدی کا پڑھنا، گویا کہ آپ نہیں پڑھ لی، حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بعض ائمہ کے نزدیک مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں یہی ہے، ہمارے حناف کے نزدیک حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس آدمی کا امام موجود ہو، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، وہ کہ آپ نے بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ تو وہاں سورہ فاتحہ میں ایک ہی دعا کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ اب یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر پہنچا دے، جو اپنی منزل پر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اور جب تک راستے میں ہوتے ہیں نا، نماز آخری سانس تک فرض ہے، آخری سانس رہا، گویا کہ آخری لمحات میں بھی آپ نماز ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ چند دن پہلے ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، بڑی سفیدیش اور رو رہے ہیں، اور روتے وقت ایک ہی دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان کو فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان فرما دے۔ میں نے فوراً رکھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی اس دعا کو اللہ ہر مسلمان کے حق میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان کو فرمائے۔ اللہ اپنے مسلمان حوصلے میں رہیں، الحمدللہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ رکھیں، کبھی مایوس نہ ہو، چھڑ جاتے ہیں بعد اللہ۔ یہ باطل کے جتنے دعوے ہوتے ہیں یہ سب کھوکھلے ہوتے ہیں، اگلا بہت جلدی ان کی ہے میرا کروں، اللہ تعالیٰ اپنی ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ہے۔ یہاں پر خان بابا ہوٹل کے اوپر نام لکھا ہوتا تھا، بڑا اچھا جملہ، رے رب دا نا، رے رب دا نا، رب کا نام باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے بات بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نمرود، یہ زمانہ تھا قحط کا زمانہ تھا، تو یہاں نمرود یہ بادشاہ تھا، چار بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر سلطنت عطا فرمائی، ان میں 2 مسلمان اور 2 کافر، اور ایک اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو اس کے پاس غلہ موجود تھا، اب لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن جو بھی غلہ لینے کے لیے جاتا پہلے اس سے سجدہ کرواتا، مجھے سجدہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، جب پہنچے دربار میں پہنچے، وہ کہا سجدہ کرو بھائی، یہ نبوت کی پیشانی، یہ رب کے در پر ہی جھک سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اس نے غلہ نہیں دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، اور راستے میں چلو گھر جو تھیلا تھا نا اس میں ریت بھر لی، چلو گھر والے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ ان کا دل بہل جایا، راستے میں تھیلے میں ریت بھر لیا، اور گھر آ کر گھر پہنچ گئے اور تھیلا وہاں پر رکھ دیا، اور خود آرام فرمانے لگے، اور جیسے آرام کر کے اٹھے تو گھر والی نے وہ روٹی پیش کر دی۔ اچھا یہ روٹی کہاں سے کھائی ہے؟ میں آپ جو آٹا لے کر آئے تھے،
آپ جو آٹا لگا میں تو ریت بھری دیا، اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے ریت کو آٹے میں بدل دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی قدرت فرمائے ایسے موقع پر ہی سمجھ آتی ہے کہ وہ ذات اوپر ہے، حالات ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، حالات جیسے بھی ہوں یا اللہ تعالیٰ ہوں تو حالات آتے ہیں، گھروں میں بھی حالات آ جاتے ہیں، پھر ان کا اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا، مجھے ابو داؤد شریف دینا کہاں سے سنا ہو سے ہم ابو داؤد شریف اندر ہو میرا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ حالات چھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب کو ہے کوئی اینک کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آپ حضرات محبین میں سے ہیں، بھائی فاروق صاحب، یہ پورا مجمع ہے، چاہے مجھے اندازہ ہے چاہے آپ کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، دفتر میں کام کرنے والے، ڈاکٹر، انجینئر، زندگی کے کسی شعبے سے تعلق ہو، لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آخری جمعے میں تشریف لاتے ہیں، یہ کون سی چیز لے کر آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آتی ہے۔ ہاں، یہ ابو داؤد شریف اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باب فی الاسیر یکرہ ان خباب قال اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ فی ظل الکعبۃ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں 13 سال صحابہ کرام نے مشقتیں برداشت کیا۔ اسی باتیں کروں کتنی اللہ رخ بدل دیتے ہیں کہ 20 سال کے بعد آپ دیکھیں رخ بدلا ہے۔ 20 سال پہلے جب یہ امریکہ نے حملہ کیا تو ہمارے ایک بزرگ صاحب مولانا اشرف شاہ صاحب فرمانے لگے، اس وقت پریشانی بھی تھی، خبریں سن کر پریشانی تھی، فرمانے لگے جب دیہات میں لوگ مسجد کو شہید کرتے ہیں، چھوٹی مسجد کو شہید کرتے ہیں تو پھر بڑی مسجد بناتے ہیں الحمدللہ۔ فرمانے لگے یہ طالبان کی چھوٹی حکومت شہید ہوئی ہے، اب اللہ ان کو بڑی حکومت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ نے دے، اللہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رحم اللہ مرمون صاحب فرمایا، ایک بش نے بیان دیا تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے، فرمایا ایک بش کا دعویٰ ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، میں جانتا ہوں حالات کو، یہ ریاستوں کے یہ ریاستیں ہیں جتنی بھی یہ سب آزاد ہوئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جہاد کی برکت سے، قربانیوں کی برکت سے، اور پھر اس میں میرے کروں ہمارے پاکستان کی بھی بڑی خدمات ہیں الحمدللہ۔ مہاجرین کو انہوں نے سہارا دیا الحمدللہ، اور ہر لحاظ سے جتنا ہو سکا انہوں نے اپنا تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی فوج میں بھی الحمدللہ تو سب بڑے بڑے اچھے حضرات تھے جنہوں نے جتنا بس ہو چکا ان پوری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اب بھی ہوتے ہیں اداروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہر جگہ ہوتے ہیں الحمدللہ، جو ملک و ملت کے خیر خواہ ہوتے ہیں الحمدللہ، اسلام کے خیر خواہ ہوتے ہیں الحمدللہ، وہ اپنی جہاں تک ہو سکے اپنی خدمات کو انجام دیتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سب کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم رہے گا اور باقی رہے گا الحمدللہ۔ بلکہ حدیثی اللہ تعالیٰ اپنی گھڑی بڑی تیز ہے بھائی، کیا کروں،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ دین کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہوگا الحمدللہ۔ ہاں، اور محبت سے لگائیں اپنے سینے سے۔ دیکھو اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ اپنی قرب کو استعمال کریں تو ایک جھٹکا نہیں استعمال کر سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری شوق سے کریں، محبت سے کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی ان کے حکموں کو اپنے سینے سے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہم لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال سوچتے رہیں اور اپنی فلاح اور کامیابی کا راستہ ڈھونڈتے رہیں، ہم اس راستے کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو دنیا اور آخرت کی فلاح کی کامیابی کا راستہ اللہ پاک کی پیاری ذات خود بتا سکتی ہے، یا ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ ان سے بڑھ کر اپنے بندوں پر کوئی مہربان، ان سے بڑھ کر کریم اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ، اپنے نیکی پہ جو ہمارے ذمہ۔ دیکھو کتنے کام ایسے ہیں ان کے لیے کوئی کسی حکومت کی ضرورت نہیں۔ اب زبان سے سچ بولنا اس کے لیے کوئی حکومت کی ضرورت آتا ہے؟ اس کی زبان پر حکومت آپ کی ہے۔ راہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلنا، آنکھوں پر حکومت آپ کی ہے، کانوں سے نیک بات سننا اس پر حکومت آپ کی ہے، ہاتھ پیر کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کرنا یہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اختیار۔ اللہ تعالیٰ کہ ہم سر سے لے کر پیر تک ایک ایک روح کو اللہ تعالیٰ یہ خوشی میں لگا دیں، اپنی فرما برداری میں لگا دیں، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔